اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے دوستو، 5 لوگوں کی نماز کبھی قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارے دوستو یہ فرمان سن رہے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب انسان کا تھکاوٹ سے بہت برا حال ہو، اوپر سردی کا موسم ہو اور بندہ رضائی اور کمبل میں لیٹا ہو، سردی سے تھر تھر کانپ رہا ہو، اور اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ کی پکار یعنی آواز آذان کی کانوں میں پڑے، تو گرم لحاف اور کمبل کو چھوڑ کر انسان سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سردی کی وجہ سے انسان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، سردی سے جسم کانپ رہا ہوتا ہے، سردی بھی ایسی کہ دانت بج رہے ہوں، اور انسان اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب کی نیت سے وضو کرے، پھر سردی کو برداشت کر کے نماز ادا کرے اور اس کی نماز قبول ہی نہ ہو۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ پیارے دوستو، بالکل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 5 لوگوں کی پڑھی جانے والی نمازیں قبول نہیں کرتا۔ مسلمان ہونے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود جب اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کوئی اس کا عمل بھی قبول نہیں فرماتے، اور اس کی تمام نمازیں دنیا میں ہی اس کے منہ پر مار دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، ان میں پہلا شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کو رلاتا ہے، اپنی بیوی سے ہر بات پہ جھگڑتا ہے، لڑائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا۔ پیارے دوستو، اگر نماز بندے کی قبول نہیں ہوتی تو اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوتا۔ ایک شخص نے، میں آپ کو سناتا ہوں، اپنی بیوی کو مارنا پیٹنا شروع کیا، اور وہ روزانہ بیوی سے لڑائی جھگڑا کرتا، اس کو مارتا اور ذلیل و خوار کرتا، اور طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دیتا، اور اس کو طعنہ دیتا کہ جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے، میرے گھر سے امیری کا جنازہ نکل گیا ہے اور غربت عروج پر ہو گئی ہے۔ ایک دن اس شخص نے اپنی بیوی کے اوپر اتنا ظلم ڈھایا کہ وہ رو رہی تھی، اور وہاں سے ایک بزرگ کا گزر ہوا۔ اس بزرگ نے جب بیوی کو روتے دیکھا تو اس شخص سے کہا، میاں تم نے اپنی بیوی کو کیوں مارا؟ اس کو کیوں ذلیل کر رہے ہو؟ اس کے اوپر کیوں ظلم کرتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا، جب سے یہ کم بخت بدبخت عورت میرے گھر آئی ہے، میرے گھر سے غربت ختم نہیں ہوتی۔ جب سے اس کم بخت کو میں لے کے آیا ہوں، اتنا غریب ہو گیا ہوں کہ صبح کھاتا ہوں اور شام کے لیے نہیں ہوتا۔ پریشانیوں اور دکھوں اور ٹینشنوں نے مجھے آ کر گھیر لیا، اور اس کی وجہ سے میں طرح طرح کی مصیبتوں میں پھنس گیا ہوں۔ تو اس بزرگ نے کہا، میاں تم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان نہیں سنا؟ تو بزرگ نے اس شخص کو بتایا کہ حضرت علی شیر خدا نے اپنے خطاب کے دوران فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی کو رلاتا ہے، مارتا ہے، ذلیل کرتا ہے، غصہ کرتا ہے اور طرح طرح کی پریشانیاں دیتا ہے، تو اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ پیارے دوستو، اس شخص کی نماز دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس کے منہ پہ مار دیتے ہیں، اور اس کی کوئی نماز دعا قبول نہیں ہوتی، اور اس کے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کے گھر سے رحمت نہیں ہوتی، اور اس کے گھر میں کوئی رحمت و برکت کا نام و نشان تک نہیں ہوتا، اور اس گھر میں غربت کے اندھیرے چھا جاتے ہیں۔ فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں برکت ہے، تمہارے مال و جان روزی رزق میں برکت ہو، خوشحالی تمہارے قدم چومے، تو تم کو چاہیے کہ اپنی بیوی پر رحم کرو اور اس کو ذلیل و خوار نہ کرو، بیوی کی آنکھوں سے آنسو نہ بہایا کرو۔ اور اس کے بعد پیارے دوستو، دوسرا وہ شخص جس کی نماز قبول نہیں ہوتی، وہ شرابی انسان ہے۔ شرابی شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی،
اور نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے جب تک وہ توبہ نہیں کرتا، جب تک وہ یعنی شراب کو نہیں چھوڑتا۔ شرابی شخص کی بھی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک سود خور تھا، پیسہ اس کے پاس اتنا زیادہ آ گیا کہ اس نے شراب پینا شروع کر دیا اور شراب کے نشے میں لگ گیا۔ ایک دن شراب کے نشے میں سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا اور گرا تو وہیں پہ اس کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گیا۔ بیٹا اس کا کئی روز تک باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک دن بیٹے نے خواب میں دیکھا کہ ابا جان اس کو نظر آئے، تو اس نے ابا جان سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ باپ نے کہا نہ پوچھ بیٹے، سیڑھی سے جب میں نیچے اتر رہا تھا زمین پر گرنے کی بجائے میں سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ پیارے دوستو، جو شخص شراب پیتا ہے وہ دنیا میں ذلیل و خوار اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس کے بعد تیسرا شخص وہ ہے جو اپنے والدین کو رلاتا ہے، تڑپاتا ہے اور والدین کو طرح طرح کی پریشانیاں دیتا ہے، اس شخص کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ پیارے دوستو، جس شخص کی اوپر جس کے والدین ناراض ہوں تو اس کے اوپر اللہ بھی ناراض، اس کا رسول بھی ناراض۔ پیارے دوستو، جس شخص پہ اللہ ناراض ہوتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ جب اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، کوئی دعا قبول نہیں ہوگا تو کوئی اس کا عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ خدا را جن جوانوں کے والدین ان کے اوپر ناراض ہیں، خدا را ان کو راضی کر لیں۔ پیارے دوستو، چوتھا انسان جس کی نماز قبول نہیں ہوتی سود خور انسان ہے، جو صبح شام حرام کھاتا ہے۔ سود پیارے دوستو ویسے ہی حرام ہے، اور جو شخص صبح شام حرام کھاتا ہے تو حرام کھانے والے شخص کی نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اور پانچواں انسان جو اچھے طریقے سے وضو نہ کرے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ پیارے دوستو، اچھی طرح سے وضو کر کے نماز پڑھا کریں۔ یہ 5 لوگ ایسے ہیں پیارے بھائیوں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور ان کی نمازیں دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ جب ان کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی تو کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، نماز پڑھنے سے پہلے ان خاص چیزوں کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کو اپنے اندر سے ان کو نکال دیں گے تو آپ کی نماز قبول ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نمازیں قبول ہوئی ہیں یا نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے، جو ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی نماز پڑھی، یہ قبول ہوئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو یقین کر لینا کہ پچھلی نماز قبول ہو گئی ہے۔ جب تمہارے اندر اگلی نماز کا شوق آئے تو تمہارے نزدیک یہ ہوگا کہ تمہاری نماز قبول ہوگی۔ شراب کے نزدیک کبھی نہیں جانا، فیملی کے اوپر کبھی ظلم نہ کرنا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت آج میں نے ایک خبر سنی ہے۔ تو آپ نے کہا جی کیا سنا ہے؟ تو اس شخص نے فرمایا کہ آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں اور اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے، کیا میں نے ٹھیک سنا ہے؟ فرمایا میاں جی تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ تو اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا جب تمہارا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کروں تو نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ اور دن میں 5 وقت نماز پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ یہ سوچ لیں کہ ہو سکتا ہے یہ اذان جو ابھی آ رہی ہے میری زندگی کی آخری اذان نہ ہو، اور یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں سب کو نماز پنجگانہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ
پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آگے دوستوں، گھر والوں، عزیز و اقارب اور سوشل میڈیا پر لازمی شیئر کریں تاکہ ہر کسی کا بھلا ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے اور آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔